الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگو، جس طرح آدمی دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی اور تکلیف میں یا بیماری میں خدمت کرتا ہے اور اس کے کھانے پینے، راحت، آرام پہنچانے کا پورا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی خدمت کا دروازہ بند نہیں فرمایا ہے، بلکہ آدمی اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اعزاء کی یا اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی اس کے انتقال کے بعد اور دنیا سے جانے کے بعد بھی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے جیسی خدمت ان کی زندگی میں کرنا چاہیے تھی نہیں کر سکا۔ ان کے انتقال کے بعد کیا اب بھی ان کی خدمت کی کوئی شکل، کوئی راستہ باقی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اور پھر فرمایا، ان کے لیے نماز پڑھ کر دعا کرو، روزہ رکھ کر دعا کرو، قرآن پڑھ کر دعا کرو، ان کو جب صدقہ کرو تو ان کے لیے بھی صدقہ کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ فرمایا یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے یا کسی مسلمان بھائی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ اس کی بہت بڑی خدمت ہے، اور جو کچھ ہم یہاں سے پڑھ کر بخشتے ہیں یا اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ تحفے کی شکل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، تحفے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد میت اپنے پیچھے رہنے والوں کی طرف سے دعا، صدقہ یا ایصال ثواب کا اس طرح منتظر رہتا ہے جس طرح کوئی سمندر میں یا پانی میں ڈوبنے والا تنکے کے سہارے کا منتظر رہتا ہے۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس کو انتظار رہتا ہے کہ کاش اس وقت میں میرا کہیں سے بھی کوئی ہاتھ پکڑ لے تاکہ میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ جس طرح ڈوبنے والا ایک سہارے کا انتظار کرتا ہے اور امید باندھتا ہے، ایسے ہی دنیا سے چلے جانے کے بعد آدمی کو انتظار رہتا ہے کہ میں تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن میرے پیچھے رہنے والے میرے لیے کیا دعا بھیجتے ہیں، کیا صدقہ بھیجتے ہیں، کیا خیرات کرتے ہیں۔
جو کچھ ہم یہاں کریں گے وہ ان تک پہنچے گا، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، خدا نہ خواستہ گناہ گار ہیں، اور اگر گناہ گار نہیں ہیں تو اللہ اس دعا کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، جنت میں ان کے لیے راحت اور آرام اور نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی اب نیکی کرنے یا گناہ کرنے کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، اب ایک مرتبہ بھی وہ اپنی طرف سے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا فائدہ جاری رہے، تو جب فائدہ جاری رہے گا تو اس کا ثواب بھی جاری رہے گا، یہ ہے صدقہ جاریہ کا مطلب۔ مثلا بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک آدمی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا مثال کے طور پر، جب تک اس پنکھے کے نیچے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اور راحت حاصل کرتے رہیں گے، پنکھا لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو، دنیا سے چلا گیا۔ ایک آدمی نے مسجد میں جانماز بچھوا دی، جب تک لوگ اس جانماز پر نماز پڑھتے رہیں گے اس وقت تک اس بچھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا جائے۔ ایک آدمی نے دنیا کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ، ایک کنواں کھدوا دیا، اب اس کنویں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اس سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جب تک اس کنویں سے اور اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کنواں کھدوانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ آج کے زمانے میں بورنگ لگوا دیا کہیں، اب جب تک اس میں سے پانی نکل رہا ہے، لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کہیں نہر کھدوا دی، مسجد بن رہی تھی، مسجد بننے میں حصہ لے لیا، مسجد بننے میں حصہ لے لیا، تو جتنا حصہ اس کا ہوگا، جب تک مسجد ہے، اس میں نماز ہو رہی ہے، اس کا ثواب جاری رہے گا۔ اس طرح کے بہت سارے ثواب جاریہ ہیں کہ یہ کام آدمی کر گیا ہو تو ان عملوں کی وجہ سے اور ان کاموں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ دوسرے، کسی کو اپنے علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچا دیا، کوئی دین کی بات کسی کو بتا دی جس پر وہ عمل کرنے لگ گیا، کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں تھی، یاد کرا دی، تو جب تک وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ کسی کو التحیات یاد نہیں تھی، التحیات یاد کرا دی، کسی کو دعا قنوت یاد نہیں تھی، وہ یاد کرا دی، کسی کو نماز کا طریقہ صحیح یاد نہیں تھا، نماز کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو وضو اور غسل کے فرائض یاد نہیں تھے، وہ سکھا دیے۔ بہرحال جو بھی اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے، جب تک اس کے سکھائی ہوئی بات پر عمل ہوتا رہے گا، یہ دنیا میں ہو یا نہ ہو، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو انتقال کرنے والا، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ جب آدمی اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے تو نیک اولاد چاہے وہ اپنے والد کو یا والدہ کو، اپنے والدین میں سے کسی کو ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، اولاد کی نیکی کا اجر اولاد کو بھی ملتا ہے، اور چونکہ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں اس کے نیک بننے کا، انہوں نے اس کو نیک بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی پہنچاتا رہتا ہے، چاہے ماں باپ دنیا میں ہوں یا نہ۔ اور جب اولاد نیک ہوگی تو یقیناً اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی،
اور غور کرنے کی بات ہے، انتہائی بے مروتی کی بات ہے، انتہائی زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہمیں بولنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، چلنا سکھایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا، اچھی جگہ ہماری شادی کر دی، کاروبار سے لگا دیا، اور اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اس سے جائیداد بنا کر، کاروبار کو ترقی دے کر ہمارے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، تو کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ ماں باپ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہوں اور ان کے انتقال کے بعد آدمی ماں باپ کو یاد ہی نہ کرے، کبھی ان کے لیے دعا ہی نہ کرے، کبھی ان کو کسی عمل کے ذریعے سے ثواب ہی نہ پہنچائے۔ کتنی بے مروتی کی بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو اور عام مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کے لیے خصوصی طور پر آپ نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کو پہنچے گا، عمومی طور سے اگر آپ نے کسی کو ثواب پہنچایا ہے تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں طاعون کے زمانے میں، ایک زمانے میں ایک علاقے میں پلیگ پھیل گیا، طاعون پھیل گیا، بیماری پھیل گئی، جس سے سینکڑوں ہزاروں تعداد میں لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ جنازے میں شریک ہوتے، میت کو غسل دیتے، تجہیز و تکفین کرتے، شام کو اپنے گھر جاتے ہوئے قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دعا پڑھتے، آنس اللہ وحشتکم ورحم غربتکم وتجاوز عن سیئاتکم وقبل اللہ حسناتکم۔ اللہ تمہاری غربت کو دل بستگی سے بدل دے، تم تنہائی کے اندر ہو، اللہ تمہارے لیے کوئی مونس و دل بہلانے والا پیدا کرے اور تمہارے اوپر رحم فرما دے، اور تمہاری برائیوں کو اللہ معاف کر دے، اور جو تمہاری نیکیاں ہیں اللہ اسے قبول کر دے۔ یہ 4 دعائیں دیتے اور چلے جاتے۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے فضائل کی، کہ ایک مرتبہ وہ دعا پڑھنا بھول گئے اور بغیر دعا پڑھے ہوئے قبرستان کے دروازے سے آگے چلے گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ان کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم فلاں قبرستان کے لوگ ہیں، روزانہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس یہ دعا تحفہ بنا کر اور ہدیہ بنا کر پیش کی جاتی تھی، آج وہ آپ کا تحفہ ہمارے پاس نہیں پہنچا، اس لیے آپ سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ جو عمل کرتے ہو یہ عمل جاری رکھو، آپ کی اس دعا کو تحفہ بنا کر ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے عام مسلمانوں کے لیے بھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، جو دنیا میں ہیں وہ بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی۔ اگر آدمی اس دعا کو پڑھ لے تو سب کی مغفرت کی دعا ہو جاتی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ پھر ماں باپ کا تو خصوصی تعلق اولاد سے ہوتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کو خاص طور سے دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو خاص طور سے دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے لوگ ہیں، وہ اپنی قبروں سے نکل کر باہر بیٹھ گئے۔ فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے آسمان سے فرشتے آئے اور بڑے بڑے طباق ان کے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے ہر قبر والے کو تحفہ پیش کیا۔ لیکن انہی قبرستان والوں میں ایک بزرگ ایسے ہیں جن کے لیے مسند لگائی گئی، تکیے لگائے گئے، بڑے آرام سے، بہت خوش و خرم
وہ بیٹھ گئے، اور جب اپنے تحفے لے کر لوگ اپنی قبروں میں لوٹنے لگے تو یہ بھی جانے لگے، لیکن سب سے زیادہ خوش یہ نظر آئے۔ خواب دیکھنے والے بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو لوگ اپنی قبروں میں لے کر جا رہے ہیں اور فرشتے ان کے لیے لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے بخشتا ہے، وہ تحفے کی شکل کے اندر بڑے بڑے خوان اور طباق کے اندر ریشمی رومال سے ڈھک کر یہ تحفے ان کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں لیا۔ کہنے لگے ہاں مجھے اس کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے اور وہ روزانہ ایک قرآن کریم پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے، روزانہ ایک قرآن۔ چنانچہ انہوں نے اس کا پتہ معلوم کیا کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار کے اندر، اور جا کر وہ اس سے ملے اور اس سے پوچھا، دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تو کہنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے اور میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے باپ کو بخش دیتا ہوں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اولاد حافظ قرآن ہوں اور ماں باپ کو قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں۔ اس طرح آدمی کو اپنے والدین کو ایصال ثواب کے ذریعے سے یاد رکھنا چاہیے۔ قبرستان جانا چاہیے، قبرستان میں عام مسلمانوں کی قبروں کی بھی زیارت کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کی قبروں پر جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پر جمعے کے دن یا ہفتے میں کسی ایک دن ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت کا بھی ذریعہ بناتے ہیں اور اس جانے والے کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کو فرما برداروں میں شمار فرما دیتے ہیں۔ یہ اولاد اللہ کے ہاں فرما برداروں میں شمار ہو، کتب برن حدیث میں آتا ہے کہ اس کو فرما برداروں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ہمیشہ ماں باپ ہی کو خوش کیا ہے۔ بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہیں، ماں باپ کا دل دکھ جاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، راحت رسانی میں کمی ہو جاتی ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ہم اللہ کے یہاں نیک بخت، اللہ کے یہاں فرما برداروں میں شمار ہو جائیں، اس کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے اور جا کر ان کو جو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے کرے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی قبرستان جاتا ہے اور جا کر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو والدین کو پتہ لگتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا میری زیارت کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے قبرستان جانے کے اور قبر پر کھڑے ہونے کے جو آداب ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میت اور جانے والا آمنے سامنے ہو جائے، اس طرح کھڑے ہو کر آدمی کچھ پڑھنا ہو تو پڑھے، قبلے کی طرف پیٹھ ہو، قبر سے ذرا سا تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا ہو، اور ہلکا سا بیچ میں نہیں، تھوڑا سا پائتی ہو کر کھڑا ہو، اور جیسے کہ چہرہ بالکل سامنے ہو۔ اس طرح یہ مسنون طریقہ ہے قبر پر جانے کا، کیونکہ میت کو قبر میں جو لٹایا جاتا ہے وہ قبلہ رخ ہو کر لٹایا جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے گا اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے اپنے ماں باپ کی قبر کی طرف رخ کر کے جب آدمی کھڑا ہوگا تو بالکل ماں باپ کا چہرہ جانے والے اولاد کے چہرے کے سامنے ہوگا، اور ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ نے جو کچھ بھی آدمی کو سکھایا ہے آدمی پڑھ کر اس کو بخشے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قل هو اللہ 10 پاروں کے برابر ثواب رکھتی ہے، گویا 3 مرتبہ اگر قل هو اللہ پڑھ کر ہم نے بخش دیا تو ایک قرآن کا ثواب والدین کو پہنچ جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اور اسی طرح دیگر اکابرین سے منقول ہے کہ اگر آدمی اپنے ماں باپ کی قبر پر یا عام قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ، سورہ الہاکم التکاثر، اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بخش دیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے اعمال نامے میں قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے پڑھ کر بخشنے کی وجہ سے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے، قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ جنازوں میں شرکت اور قبرستان کی زیارت یہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ قبرستان آدمی جائے تو قبرستان میں جا کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے بعض قبرستان تو ایسے ہیں جو کرکٹ کے میدان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر نشہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ قبرستان جا کر نشہ پیتے ہیں یا نشہ استعمال کرتے ہیں۔ برائیاں، قبرستان ساری برائیاں کرنے کی جگہ جہاں جا کر آدمی کا دل لرز جانا چاہیے، بدن کانپ جانا چاہیے، سردی میں پسینہ آ جانا چاہیے۔ میرا گھر ایسی جگہ ہے جہاں کی کھڑکی قبرستان میں کھلتی ہے، رات کو 2 بجے میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ قبروں کے قریب یعنی کبھی آنکھ کھلتی ہے تو قبروں کے قریب بیٹھے ہوئے وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی قرآن سن رہے ہوں گے یا بیان سن رہے ہوں گے وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر؟ یہ حال ہے ہمارا۔ جو عبرت کی جگہ ہونی چاہیے تھی آج وہ ساری خرافات کی جگہ بنی ہوئی۔ بہرحال کاش ہمارے ذمہ داروں کو جو قبرستان کے یا دیگر شہر کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ اس طرح کا کوئی نظام قائم کریں کہ جس سے قبرستان کی حفاظت بھی ہو سکے اور وہاں سے اس قسم کی چیزیں جو نامناسب ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ بہرحال قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے، چاہے اپنا کوئی قریبی وہاں موجود ہو یا نہ ہو، موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو عام قبرستان میں بھی جا کر وہاں کے مدفون جتنے ایمان والے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو جس طرح تم مسلمان کو سلام کرتے ہو۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تمام قبرستان والوں کو آدمی سلام کرے کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو اور سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور اللہ ہماری بھی مغفرت کرے۔ تم ہم سے پہلے اس میدان میں آ کر زمین کا پیون بن گئے ہو اور ہمیں بھی تمہارے پیچھے آنا ہے، آنا سب کو یہیں پر ہے۔ اس لیے قبرستان جائے، اور قبرستان نہ جا سکے آدمی کسی وجہ سے، قبرستان آدمی جائے کسی وجہ سے نہ جا سکے، کسی وجہ سے دور ہو یا کوئی معذوری ہو، تو آدمی کو اپنے مقام سے ہی جہاں بھی آدمی ہے وہاں کچھ بھی پڑھ کر بخش دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب والد کو بھی پہنچائے گا۔ اگر والد کو بخشے گا، والدہ کو پہنچا دے کہے گا تو والدہ کو بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ سورہ یاسین تو بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر اگر ایک مرتبہ اگر آدمی روزانہ نہیں تو اگر کم سے کم جمعے کے دن یا ہفتے میں کسی ایک دن پڑھ کر بخش دیتا ہے تو سورہ یاسین کا ثواب تو 10 قرآن کے برابر ہے۔ تو آپ کے والدین کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ بہرحال ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن ایصال ثواب کا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے۔ میں اس کو زیادہ تفصیل سے آج نہیں کروں گا، ہر موقع کی بات الگ الگ ہوتی ہے، پوچھنے پر معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایصال ثواب کے کسی میت کے یا کسی مسلمان بھائی کے انتقال کے بعد جو رواجی طریقے ہیں کہ آج تیسرے دن کا دوسرے دن کا کھانا اور پھر وہ 10 دن بعد یا 20 دن بعد یا 40 دن بعد ایک لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے، اس لمبے چوڑی وہ دعوتیں بھی ایسی ہونے لگ گئی ہیں جیسے شادی بیاہ یا کسی تقریب کی دعوت ہوتی ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے کھانوں کے بعد تبصرے ہوتے ہیں کہ صاحب گلتھی اچھی بنی تھی کہ بریانی اچھی بنی تھی، روٹی کچی رہ گئی تھی کہ سالن اچھا بنا تھا۔ جس طرح شادی بیاہ کے کھانوں کے تبصرے ہوتے ہیں، اس طرح میت کے کھانے کے تبصرے بھی ہوتے ہیں۔
آج میں یہ کہوں کہ مرنا بھی مہنگا ہو گیا، مرنا بھی مہنگا ہو گیا۔ آپ دیکھو ہماری رسموں نے اتنے خرچے ہمارے بڑھا دیے ہیں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی فاتحہ اور اس کی جو دوسری چیزیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں اس میں اتنے خرچے ہو جاتے ہیں کہ نہ معلوم اگر وہاں خرچ نہ کر کے اگر آدمی کسی مسجد میں کسی ایسی رفاع عام کی جگہ میں ایصال ثواب کے لیے وہ پیسہ لگائے تو میت کو ساری زندگی ثواب پہنچتا رہے۔ اور یہ لوگ جن کو آدمی کھلاتا ہے جو خوب مالدار قسم کے ہوتے ہیں، آدمی کھا پی کے اور اپنے ہاتھ صاف کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور تبصرہ اور کرتا ہے کہ یہ اچھا بنا تھا اور یہ خراب بنا تھا۔ اس لیے بس اتنا عرض کروں گا کہ وہ طریقہ اختیار کیجئے ایصال ثواب کا، وہ طریقہ اختیار کیجئے ایصال ثواب کا جو حدیث سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ علماء سے معلوم کیجئے اپنے اپنے موقع پر کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے ہماری میت کو ثواب پہنچے گا اور کون سا طریقہ ایسا ہے کہ بجائے ثواب کے کئی گناہ ہو جائے۔ لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن خوانی کرنا چاہیے۔ قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، لیکن کچھ لوگوں کو قرآن بلا کر قرآن پڑھوا لیا جاتا ہے۔ آنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں نذرانہ ملے گا یا ہماری دعوت ہوگی۔ جو آدمی دعوت کے لیے یا نذرانے کے لیے قرآن پڑھتا ہوگا، جب پڑھنے والے ہی کو ثواب نہیں ملے گا تو پھر وہ ثواب دوسرے کو یا میت کو کیسے پہنچے گا؟ جب پڑھنے والے ہی کو نہیں مل رہا تو وہ کیسے دوسرے کو ثواب پہنچے گا؟ اچھی بات یہ ہے آپ ایک ہی دن ایک ہی گھنٹے میں چند لوگوں کو بلا کر پورا قرآن پڑھوا دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سپارہ خود روزانہ پڑھیں، آپ ایک سپارہ خود روزانہ پڑھیں۔ وہ آپ کے لیے جس دل سے آپ پڑھیں گے اپنے ماں باپ کے لیے، دوسرا کوئی نہیں پڑھے گا، دوسرا کوئی نہیں پڑھے گا۔ اس لیے چاہے ایک سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، پاؤ سپارہ پڑھیں کہ ایک مہینے میں نہیں 4 مہینے میں آپ قرآن ختم کریں اور اس کا ثواب اپنے والد یا والدہ کو پہنچائیں۔ لیکن جس دل سے آپ دعا کریں گے، جس دل سے آپ اپنے والد والدہ کے لیے قرآن پڑھیں گے، دوسرا کرائے کا آدمی کبھی نہیں پڑھے گا۔ اس لیے قرآن خوانی، لیکن قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود پڑھے، قرآن معمول بنائے آدمی قرآن پڑھنے۔ گھر والے سب نماز پڑھیں، گھر والے سب قرآن پڑھیں، گھر والے سب اللہ کو یاد کریں، گھر والے سب جو ہے درود شریف کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ اعمال ہیں جو ہمارے ماں باپ کو قبر کے اندر کرمٹ آرام پہنچائیں۔ چند لوگوں کو بلا کر ایک دفعہ قرآن پڑھوا دیا اور گھر میں نہ کوئی نمازی ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی 8 بجے تک لوگ سوتے رہتے ہیں، شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، نہ نماز کا ماحول، نہ قرآن کا ماحول، نہ کوئی اللہ کو یاد کرنے کا ماحول، نہ کوئی دینی۔ پہلے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے تھے، اب ہر آدمی کی جیب میں ٹی وی ہے، وہ اپنا موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ اللہ کا بجائے نام لینے کے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ تلاش ہوتی ہے کہ بھئی خبروں سنو، آج کی کیا خبر ہے۔ کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی موبائل میں خبریں سنتا ہے، نہ کسی کو یہ کہ بھئی صبح اٹھ کے نماز پڑھ